مدتوں ہم نے تیری یوں ہی عبادت کی ہے، باوضو ہو کے تیرے خط کی تلاوت کی ہے۔ تم تو میرے تھے کسی اور کے ہو کر تم نے یہ سمجھ لو کہ امانت میں خیانت کی ہے۔ قابل صد احترام عالی مرتبت ایس فاروق صاحب، محترم المقام بریگیڈیئر کے جی بہل صاحب، محترم آر کے بخشی صاحب، ڈاکٹر جے راج صاحب اور سید احمد اقبال صاحب، نیز آج کے پروگرام کے کنوینر روح رواں انعام رمزی صاحب، بر صغیر میں ہندوستان کی تہذیب، ادب اور شاعری کو اپنے لب و لہجے سے پہنچانے والی شخصیت قابل احترام مہندر سنگھ اشک صاحب، بر صغیر میں ہندوستان کو پوری دنیا میں متعارف کرانے والی شخصیت، اپنے لب و لہجے سے، اپنی شاعری سے، اپنے ترنم سے اور اپنی تہذیب سے آشنا کرانے والا ایک البیلا شاعر ڈاکٹر ندیم شاد، یہاں موجود صاحب دیوان شاعر ہمارے عزیز ارشد ضیاء صاحب، اور پورے ہندوستان ہی نہیں اردو دنیا میں ایک جو اردو زبان کی ایک تہذیب ہے اسے پہنچانے والی ہماری چھوٹی بہن نازیہ سہری، اور یہاں موجود تمام وہ شعراء جو دہرادون کی نمائندگی کرتے ہیں یہاں موجود ہیں۔ میں ان تمام کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج کا یہ پروگرام اپنے انداز کا ایک انوکھا پروگرام ہے۔ بڑی خوشی ہوئی، بڑی مسرت ہوئی کہ یہاں ہمارے اس محفل میں محترم ایس فاروق صاحب موجود ہیں۔ میں آج کے پروگرام کی صدارت کے لیے بڑے ادب و احترام سے ایس فاروق صاحب کا نام نامی پیش کرتا ہوں، اور آج کے پروگرام کی، اس تہذیبی پروگرام کی، ثقافتی پروگرام کی، اس سانسکرتک ادبی پروگرام کی شمع روشن کرنے کے لیے میں تمام منتظمین سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور محترم بریگیڈیئر کے جی بہل صاحب سے گزارش کریں کہ وہ آج کے پروگرام کی شمع کو روشن فرمائیں۔ محترم حضرات، اتراکھنڈ اردو اکیڈمی کا یہ پروگرام ہمارا باوقار اسٹیج اور آسمانی ادب کے وہ تمام درخشاں ستارے جو آج پوری دنیا میں اردو زبان، اردو تہذیب اور اردو ادب کا نام روشن کر رہے ہیں، بہت مخصوص اور محترم فہرست ہے۔ میں نے ایک شعر پڑھا تھا کہ میرا نہ ہونے سے کیا فرق اس کو پڑتا ہے، میرا نہ ہونے سے کیا فرق اس کو پڑتا ہے، پتہ چلے جو کسی کم نظر کا ہو جائے، اور وسیم صبح کی تنہائی سفر سوچو، مشاعرہ تو چلو رات بھر کا ہو جائے۔ مشاعرہ یہ تہذیب ایک وقت بدلا ہے، لیکن رات بھر کا نہ صحیح، رات تک کا مشاعرہ ہے، لیکن کوشش یہی ہے، میری بھی کوشش ہے، تمام شعراء کی کوشش بھی یہی ہے کہ مشاعرہ آنے والے دنوں میں آپ کے ذہنوں کو معطر رکھے، زعفران زار رکھے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں انعام رمزی صاحب کو، عارف صاحب کو، امجد خان امجد کو، اور تمام لوگوں کو، بالخصوص ہمارے بھائی دانش کو، کہ انہوں نے اتنا خوبصورت اور پیارا سا پروگرام سجایا ہے، اور اس میں ڈاکٹر ندیم شاد، مہندر سنگھ اشک صاحب، نازیہ سہری اور دیگر جو لوگ شعراء ہیں ان کی شرکت کو ممکن کیا ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آئیے حضرات، میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ جب اس کائنات کو بنایا گیا تو اللہ رب العزت نے انسان سے کہا کہ شرک کے علاوہ کتنا ہی بڑا گناہ کر لینا لیکن میری رحمت سے مایوس مت ہونا، اور اس نے رحمت بنا کر بھیجا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آئیے حضرات، بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ نعت سے آج کے اس پروگرام کا آغاز کریں، شروع کریں، اور ایک ایسی شخصیت کو زحمت دیں کہ جو بر صغیر میں اپنے ادب، اپنی شاعری سے نام روشن کیے ہوئے ہیں۔ میں ڈاکٹر ندیم شاد سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ نعت سے آج کے اس پروگرام کا بابرکت آغاز فرمائیں۔ استقبال کیجیے ڈاکٹر ندیم شاد۔
بغیر کچھ کہے بلا کسی تمہید کے صرف ایک مطلع دو شعر نعت کے آپ تک پہنچا مطلع حاضر کرتا ہوں سنیے. نعت نبی کے شوق کو اس دل میں پال کے شش کا کچھ تو رکھنا. شہر نبی کی خاک بھی مل جائے گر مجھے. شہر نبی کی خاک بھی مل جائے گر مجھے اس خاک کو بھی لاؤں میں آنکھوں میں ڈال کے. کیا کہنے ہیں سبحان اللہ. خاک کو بہت عمدہ ندیم صاحب, کیا کہنے ہیں. میں آنکھوں میں ڈال کے لفظوں میں کیا بیان کروں ان کی شان کو. لفظوں میں کیا بیان کروں ان کی شان. لفظوں میں کیا بیان کروں ان کی شان کو. جی چاہتا ہے رکھ دوں کلیجہ نکال کے. جی چاہتا ہے رکھ دوں. لفظوں میں کیا بیان کروں ان کی شان کو. جی چاہتا ہے رکھ دوں کلیجہ نکال دو. سبحان اللہ سبحان اللہ.